لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات بیت محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی تیسری تاریخ ہے اور یہ کارواں کربلا پہنچ چکا ہے اور آہستہ آہستہ جناب سیدہ کا لال تیار ہو رہا ہے کہ اپنی اس عظیم قربانی کو پیش کیا جائے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اسے مارا گیا. جیسا کہ آپ نے اشعار بھی سنے کہ عزاداری ہی ہے جس نے قوموں کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ ایک ایسی روح ہے جو معاشرے میں سید الشہداء نے پھونکی ہے کہ قیامت تک کی امتیں بیدار رہیں گی. اور یہ صرف ظاہر نہیں ہے، باطن کائنات اس سے بھی زیادہ ہے. حدیث کہ جو بیان ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی نگاہ، اقبال الاعمال میں روایت ہے کہ امام حسین کی نگاہ 3 طرح کے لوگوں پر ہے. سلام پڑھا تو میں اسی بہرحال پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین کی نگاہ 3 طرح کے لوگوں پر ہے. ایک وہ جو امام حسین کے لیے گریہ کرتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، کیسی ہی مجلس ہو، اکیلے کیوں نہ بیٹھے ہوں، اگر آپ کی آنکھ میں آنسو ہے تو امام حسین کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. دوسرا وہ جو امام کا زائر ہے، جو زیارت پہ آتا ہے، امام کی نگاہ اس کے اوپر بھی ہوتی ہے. خدا ہمیں زیارت نصیب فرمائے کربلا کی. اور تیسری نگاہ امام کی اس پر ہے جو مجلس کو قائم کرتا ہے. یہ جو بھی کام کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، یا آپ کو والنٹیئرز نظر آ رہے ہیں جو خود مجلس نہیں سن پا رہے ہوتے، اس طریقے سے پارکنگ کروا رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں. روایت یہی کہتی ہے حتیٰ وہ شخص جو مجلس میں آنے والوں کے جوتے بھی اٹھا کے رکھتا ہے، امام حسین کی نگاہ اس کے اوپر ہے. جو پانی پلا رہا ہے، جو چائے پلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام، کوئی کام
سید الشہداء کی بارگاہ میں چھوٹا نہیں ہے، خود امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے آج کے اس دور میں کہ جو بڑا میٹلسٹک ورلڈ ہے، دنیا ہے، اس دور میں آپ کو آپ کو ایسا ہولوگرام مل جائے کہ جہاں آپ انٹر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے نا دنیا کے اندر ایسے ٹنلز کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، مثلا ایسی ٹرینز بنائی جا رہی ہیں کہ ایسا ہولوگرام ہوگا کہ آپ اس کے اندر آئیں اور جو ہے وہ عام لائٹ یعنی عام سپیڈ سے زیادہ آپ اس میں ٹریول کریں۔ ایسا ہو رہا ہے، دنیا بنا رہی ہے ایسی چیزوں کو۔ ٹیسلا نے بنایا ہے امریکہ میں، بہت سارے ایسے ٹنل ہیں، آپ کو باقی ممالک میں کیوں ہے؟ اصل میں یہ ایسے ٹنل دنیا میں ہیں۔ ایک ٹنل سمندر کے اندر ہے۔ ہم بعض اوقات ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں، ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں آپ، اس میں دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں بہت تیزی سے جا رہی ہیں۔ تو پانی کے اندر بھی ایک ایسے ٹنلز ہیں کہ جو پانی کی مخلوقات کو ایک سمندر سے دوسرے سمندر پہ ٹریول کرواتی ہیں۔ اسی طرح اس کائنات میں بھی ٹنل ہے، اسپرچول ٹنل ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو اپلفٹ کروا سکتا ہے، اور وہ ٹنل بہت ساروں کو ہو سکتا ہے کہ ہم اس تک نہ پہنچ پائیں، لیکن سید الشہداء نے جو ٹنل بنایا ہے وہ ایک رات میں انسان کو حر سے حر علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ ایسا ٹنل ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی، کوئی چیز، کوئی عمل سوائے حسین کے، جتنا بھی شخص کیسا ہو، کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو، اگر وہ حسین کے در پہ آ گیا، یہ وہ در ایسا ہے کہ جو کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، اور نہ صرف خالی ہاتھ بلکہ اس کے مقام کو ایسا بنا دیتا ہے۔ یہ آسان تو نہیں ہے، دیکھیں نا، ایک شخص کے بہرحال آج 3 محرم بھی ہے اور ہم انہی کی گفتگو کریں گے، لیکن آپ وہ سوچیں گے اس کے علاوہ وہ تو خیر امام کے اصحاب ہیں، لیکن اگر آپ عام زندگی میں نگاہ ڈالیں، آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے جنہیں جو بھی ملا ہے وہ امام حسین کے در سے ملا ہے، چاہے شہرت ہو، چاہے عزت ہو، چاہے دولت، جو کچھ ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا مقام مل گیا ہے، نہیں، ظاہر تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے استاد آغا شعبان داداشی، خدا انہیں صحت سلامتی دے، بزرگ ہو گئے ہیں کافی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب روزہ یعنی مرثیہ پڑھا کرتے تھے، مصائب پڑھتے تھے صرف۔ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا ادھر ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین جتنا دنیا میں کریم تھے اس سے زیادہ کرم اس عالم میں ہے۔ وہ عالم بالکل الگ ہے جان محترم، صرف مادہ نہیں ہے، صرف یہاں کہانی ختم نہیں ہے۔ اس لیے سید الشہداء نے دیکھیں جو کربلا ہے اسے شہادت کا جو رنگ دیا ہے، یعنی اپنے آپ سے گزر جانا، گزر جاؤ، ایسا امام حسین نے اس کو گزارا ہے کہ یہاں سے اپنے آپ سے گزر جاؤ۔ سید الشہداء ایسا جاذبہ ہے کہ انسان کو دنیا کی ساری میگنیٹک فورس سے توڑ دیتا ہے، ایسا جاذبہ ہے، ایسی چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کوفہ میں بعض روایات ہیں 12,000، بعض کہتے ہیں 18,000، بعض کہتے ہیں 30,000، 30,000 18,000 خط لکھے گئے، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے۔ آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ سوچیں کہ سارے 18,000 یا 30,000 مکر گئے نا، کتنے لوگ آئے؟ ہمیں کوئی بلائے، ہماری تو خیر کوئی مثال نہیں، صرف آپ کے ذہن کو بعض وقت مثال دو تو لوگ پتہ نہیں، اصل میں وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مجلس میں اگر کوئی مثال دی جائے یا کسی چیز کو کمپیئر کیا جائے، کوئی بھی ان سے کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے ذہن کے خلیے ہیں جو سمجھ نہیں پاتے ان باتوں کو۔ مثال جو ہوتی ہے وہ آپ کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، مثال میں کبھی بھی کشف نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر مجھے کوئی بلائے، مولانا صاحب پورا سال تیاری کروائے،
آپ نے مجلس پڑھنی ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک دن پہلے میں آؤں جہاز پہ ٹریول کرتا ہوا پہنچوں، ایک دن پہلے بول دیں کہ بھائی مولانا صاحب آپ نے مجلس نہیں پڑھنی. اب آپ کیا سوچیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ برا بھلا بولنا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے آپ، یہ وہ کریں گے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اس سے بڑھ کر کوئی اور کام ہو آپ کی زندگی میں، بڑا آپ نے محنت کی ہو، اور ایک دن پہلے لوگوں کے تو ہارٹ فیل ہو گئے نا، بٹ کوائن نیچے گرا، لوگ مر گئے، لوگ اپنی گاڑیوں میں مر گئے. جب وہ 100 کے سے 70 تک آیا لوگ مر گئے جانے محترم. کیوں؟ اٹیچمنٹ تھی نا، اٹیچمنٹ تھی. 18-30 ہزار لوگ نہیں آئے، امام حسین کے چہرے پر ایک شکن نہیں آئی. اتنی لا تعلقی ہے دنیا سے. اور نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو کھینچ لیا، ایسا کھینچا آج بھی اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے حسین کی کربلا سے گزرنا پڑے گا. لیکن جس نے خدا کے لیے اتنا سب کچھ کیا، خدا نے اپنی پوری خدائی حسین کے لیے رکھ دی، رکھ دی ہے، رکھ دی ہے. ایک آنسو جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے. کہاں ہوتا ہے دنیا میں ایسا؟ اور وہ بھی آتش کیسی آتش؟ اذان محترم بہت سخت آتش ہے. ہم بہت ہلکا لیتے ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ، رسول خدا معراج پہ گئے. معراج آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ معراج ہوئی ہے، حدیث معراج ہے، بہت طولانی ہے، بہت سارے واقعات ہوئے. رسول خدا نے کو جہنم کے حصے دکھائے گئے، جنت دکھائی گئی، مختلف چیزیں دکھائی گئیں. تو رسول خدا نے دیکھا کہ کچھ لوگ کے سامنے دکھایا گیا کہ حلال یعنی صاف چیزیں رکھی ہیں، مگر وہ چھوڑ کے نجاست کی طرف، خباثت کی طرف جا رہے ہیں کھانے میں. تو ملائکہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے تھے، حرام کی طرف جاتے تھے. تو ابھی عالم برزخ بھی ان کے لیے ویسے ہی ہے. پھر تھوڑا اور آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ اپنے، ان کے ہونٹ بھی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور اپنا ہی گوشت چبا رہے ہیں، اپنا ہی گوشت چبا رہے ہیں. تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے تھے. یعنی ہر چیز عزیزان محترم مجسم ہے وہاں. آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. ابھی ہمیں کیمروں سے ٹینشن ہوتی ہے، یہاں آؤ تو نہیں مولانا صاحب ادھر کیمرہ نہیں ہے، سیٹ بیلٹ کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں سیٹ بیلٹ کا مسئلہ ہے وہاں فائن آنا ہے تو وہاں پہ آپ سیٹ بیلٹ پہن لیں. ابھی ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں کیونکہ چلان آ جائے گا. اور جو خدا کا کیمرہ، یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ فلیش نہیں مار رہا. وہ اگر وہ فلیش مارنا شروع کر دے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، دعویٰ دعویٰ مردہ مردہ. وہ جانے محترم، یہ تو اس حبیب کے صدقے میں اس امت پہ آسانی ہوئی ہے، ورنہ پچھلی امتوں کے ماتھوں پر یا دروازوں پر پتہ چل جاتا تھا انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے. تو انسان بہرحال اس کو بہت لیوریج نہ لے لے کہ اللہ نہیں کچھ کہہ رہا تو میں بھی سب کرنا ہی شروع کر دوں. نہیں ہے، جانے وہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال موٹیویشن بھی دے دیتا ہوں آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ڈرا دیا. رسول خدا آگے بڑھے تو دکھایا کہ ایک روشن سا میدان ہے جو بہشت کا ہے، جس پہ در نہیں. دیکھا کچھ ملائکہ، کچھ
سونے کی اور چاندی کی چیزوں سے کچھ بنا رہے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں آپ رک جاتے ہیں کبھی بنانے؟ کہتے ہیں جیسے ہی ہمیں نفع وصول ہوتا ہے، ملتا ہے، ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی نہیں ملتا ہم رک. کہا یہ نفع کیا ہے؟ کہا یہ نفع اس شخص کا ہے جو وہ ذکر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے زمین پر، ہم اس کو یہاں کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ذکر جو ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ جو یہ کہتا ہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو یہ کہتا ہے تو ہم یہ چاندی اور سونے سے اس کے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو کتنا آسان ہے جان محترم انسان. اللہم صلی علی محمد. بہرحال روز جمعہ ہے جان محترم، اور ہماری گفتگو قرآن کی آیات جو آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہر آیت میں سے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ تک پہنچانی ہے کہ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے جو بات قرآن میں باقی قوموں کے لیے کہی ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہر قوم کے لیے ہیں. آج آپ کی خدمت میں جو میں نے آیت کی تلاوت کی، ہر روز میں کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال ہمارے دوست احباب علماء نے بھی کہا ہے کہ بہرحال آیاتوں کا ڈیٹا بڑھایا جائے، لوگوں کو نئی نئی آیات دی جائیں، لوگ بہرحال جائیں گھر میں دیکھیں. یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں، بہت فیمس آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 67 ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس کا ابلاغ کر دیں، اس کی تبلیغ کر دیں جو ہم نے آپ کو پہنچایا ہے. ایک کام ہے جو ہم نے، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. وہ یہاں تک سب نے سنا ہوا ہوتا ہے، یہ فیمس آیت ہے، سنا ہوا ہے. اس کی شان نزول بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شان نزول کیا ہے، کہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی ہے، غدیر خم سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. دیکھیں میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ انسان کمبینیشن ہے، میٹر اور سول، دو چیزوں کا، دونوں ڈیفرنٹ ہیں. اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے، اور یہ سسٹم اسی کریٹر نے بھیجا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا. جو پروڈکٹ آپ بناتے ہیں آپ اس کا مینول دیتے ہیں، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کا مینول بھی اللہ ہی نے دیا ہے. اس مینول کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے ہی بھیجا ہے، تم انتخاب نہیں کر سکتے. اس نے واضح کہا ہے ان اصطفیٰ، ہم نے انتخاب کیا. قرآن کی آیت ہے، الیکشن نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پر سلیکشن ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ادھر کیوں؟ کیونکہ یہاں شخص وہ چاہیے جو اس کو ریسیو کر سکے جو ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اب اس کو دینا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد پورا سسٹم میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں نے آپ کو ہلکا سا خاکہ دیا کہ اللہ نے انتخاب کیا. ان اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کا انتخاب کیا، اور نوح کا انتخاب، وہ آل ابراہیم و آل ابراہیم کا. بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے بھیجا ان کو. اب جسے اللہ بھیج رہا ہو اور اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا، خدا نے اس کو کیا کہا ہے؟ خدا نے اس کو کہا ہے طاغوت ہے. نظام الہی کو جو روکے گا وہ طاغوت ہے. خدا نے انبیاءوں کو واضح سرکولر دے دیا، یا تبلیغ کرو یا پھر ان سے جہاد کرو، دوسرا کام نہیں ہے. ہم جس دور میں رہتے ہیں، ہم اس دور کے اندر کہتے ہیں مصلحت ہے، سرنڈر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ جہاں ہمیں یہ کہنا ہو کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم وہی کریں گے، جو ولایت ہمیں کہہ رہی ہے ہم وہ کریں. ہم نہیں پہنچ پا رہے. اس کو آپ برا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ابھی اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ یہ آسان نہیں ہے امام کی بات سننا. تو اب وہ جو سٹرکچر اترا ہے، وہ جو شخص ہے جس کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے. تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں تھی، کیونکہ دوسرا جو سسٹم ہے وہ شیطان اور ابلیس کا سسٹم ہے، وہ ہمیشہ اس کے مقابلے میں ہے. تو اب
1,24,000 آئے. اس نے پوری کوشش کی کہ میں ان انبیاؤں کو ہارڈ ٹائم دوں, اور ہارڈ ٹائم دیا اس نے. انبیاؤں کو آروں کے ساتھ کاٹ دیا گیا. بنی اسرائیل کے 300 نبیوں کو بین طلوعین گردن کو الگ کر دیا گیا کے سامنے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا, حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا. تو وہ سسٹم رک نہیں رہا, وہ اپنے اینڈ تک جاتا ہے. اب جب آخری نبی آ گئے تو اب اس نے بولا کہ میں نے پوری کوشش کی لیکن اس کو موقع نہیں ملا. اب اس کے ذہن میں یہ کہ آخری سسٹم آ گیا, آخری نبی چلے جائیں گے تو کہانی آسان ہو جائے گی. تو اس نے اپنی پلاننگ شروع کر دی ہے. یہاں پر پروردگار نے بھی تو اس سسٹم کو قیامت تک لے کے جانا ہے, تو اس کے لیے پوری پیپر ورک جسے ہم کہتے ہیں نا, دعوت ذوالعشیرہ سے ہونا شروع ہو گیا تھا. لیکن کیونکہ رسول جانتے تھے لوگوں کے دلوں کو, اسی لیے رسول خدا کو خدا نے قرآن میں, اجزان محترم بہت امپورٹنٹ ہے قرآن میں, ہمیشہ کہتا ہوں ثواب کے لیے ہے, بالکل ہے, لیکن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک, میں اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. یعنی اس کا مطلب تھا کہ کام آسان نہیں تھا, نہیں تھا یہ کام آسان. خدا ایک تو بہت مطلب اٹس ویری ہارڈ لائن ایک نبی کے لیے کہ اگر آپ نے کام, یعنی اتنا جو کام کیا وہ کام کیا تھا, 13 سال مکہ, 10 سال یہ اتنے جنگ, اتنے غزوے. کہا اگر یہ کام نہیں کیا, کیونکہ اس کام کا تعلق صرف خطے سے نہیں تھا, صرف جگہ سے نہیں تھا, صرف زمانے سے نہیں تھا, قیامت تک کے راستے کو طے کروانا تھا. قیامت تک کا راستہ, ایک سسٹم دینا تھا نا یار. تو یہی اختلاف ہے جان محترم. ہم اہل سنت ہمارے بھائی ہیں, احترام اپنی جگہ پر. the problem is not ہم نہیں ہے پرابلم نظام الہی کی بات ہے, میرے آپ کی گھر کی بات نہیں ہے, محلے کی بات نہیں ہے, مدینہ کی بات نہیں ہے, کوئی ظاہری خلافت کی بات نہیں ہے. بات نظام الہی کی حاکمیت کی ہے جس کے لیے پروردگار نے خلق کیا. تو خدا ایک ایسا سسٹم دینا چاہ رہا تھا کہ قیامت تک تمہیں گمراہی کے راستے سے بچانا چاہتا ہوں میں ایسا سسٹم. کہا رسول سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل, ابلاغ کر دو اس کا. اگر نہیں کیا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. پروردگار تیرا حبیب ہے, تیرا محبوب ہے, تو خود کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا. محبوب کھڑے ہو رات کو, اتنی عبادت. میں نے کائنات کو نور محمد کے لیے خلق کیا, سب اپنی جگہ, مگر اگر یہ کام انجام نہیں دیا, رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اور دوسری طرف خدا رسول کے دل سے واقف تھا. کہا کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا, حفاظت کرے گا. رسول کو پتا تھا کہ یہ آگے معاملہ کیا ہونے والا ہے رسول. اور پھر پروردگار نے بہرحال کہا کہ پروردگار کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ آیت نازل ہوئی جو آخری حج, اور ایک ہی حج کر رسول خدا واپس آ رہے ہیں. جوفا ایک ایسا مقام ہے, آپ سب بزرگ جانتے ہیں, میں بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں. جوفا ایک ایسا مقام ہے جہاں سے سیپریٹ ہونا تھا. مدینہ والے مدینہ, شام والے شام, مصر والے مصر کی طرف بڑھ جاتے تھے. ٹھیک ہے, 1,20,000 کہتے ہیں آلموسٹ لوگ تھے, جس میں سے شاید 40,000 سے زیادہ لوگ صرف مدینہ کے تھے. اب غدیر کے مقام پر جب رسول خدا, غدیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بارش کا پانی آتا ہے اور جمع ہوتا ہے, اور گرمیوں میں وہ پانی خشک ہو جاتا ہے جیسے بارش کا. تو تپتی ہوئی گرمی تھی, کہتے ہیں اچھی خاصی گرمی تھی, 18 ذیلحج تھی. رسول خدا جب پہنچے تو کہا کہ یہ جو 5 درخت ہیں اس کو چھوڑ کر سب کو بولو کہ رک جائیں, جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلا لو, جو پیچھے ان کا انتظار کرو. اور یہاں پر کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھائی اپنی اقامت میں, اور اس کے بعد اونٹوں کے پالانوں سے ممبر بنایا گیا. ہم تو ظاہر ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. یہ اٹس ہسٹوریکل حدیث, جو حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہے, یعنی تواتر کے ساتھ ہے. تواتر کس کو کہتے ہیں؟
کوئی آئے میرے گھر کے دروازے کے باہر اور مجھے کہے کہ گلی کے کونے پہ بم پڑ گیا. میں نے کہا پتہ نہیں بوڑھا سا آدمی, اس کو آواز آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی. تھوڑی دیر میں ایک اور نیبر آ جائے, ایک خاتون آ جائے, بچہ آ جائے, کوئی اور آ جائے, تو اب مجھے یقین ہونے لگا کہ بھائی جب اتنا ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات سچی ہے. یہ حدیث اتنی تعداد میں بیان کی گئی ہے کہ یہ تواتر ہے, ایک نے نہیں بیان کی ہے, سب نے اس کو بیان کیا ہے, صرف انٹرپریٹیشن کو چینج کر دیا ہے. وہ بھی میں آپ کو پورا کروا دوں گا انشاءاللہ. آج انشاءاللہ آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات صرف ہماری نہیں ہے. عزیزان محترم, وہاں پہ رسول خدا نے اونٹوں کے پالانوں سے ممبر بنایا, ایسا ممبر کہ جو قیامت تک دوبارہ بنایا نہیں جائے گا. اونٹوں کے پالانوں سے کیوں بنایا؟ رسول خدا بھی جانتے تھے جب اونٹوں کے پالان لے لیے تو کوئی جائے گا ہی نہیں, سب کھڑے رہ جائیں گے یہاں پہ. پالان ممبر بنایا اور ایک قرآن کے پارے کے برابر خطبہ دیا. ایک قرآن کے پارے, ہمیں تو ایک لائن ہی یاد ہے نا صرف, وہ پورا ایک قرآن کے بارے میں. رسول خدا نے پہلے کیا کیا؟ پہلے اقرار لیا, الستو, اے لوگو کیا میں تم پر سب سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا بھلا آپ رکھتے ہیں یا رسول اللہ, رکھتے ہیں. جب یہ کہا تو پھر رسول خدا نے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. نہ صرف بولا, ہاتھ بھی پکڑ کے دکھایا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے آواز نہیں آئی تھی. دکھایا یا علی یا علی یا علی مدد حق. اذان محترم, یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں جس زاویے کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دکھایا بھی صحیح, سنایا بھی صحیح, سب کیا. اور جو فاصلے سے لوگ کھڑے تھے, اسپیکرز تو سسٹم تو تھا نہیں اس زمانے میں, لیکن لوگوں کو ایسے کھڑا کیا ہوا تھا کہ لوگ بلوٹوتھ کنیکشن کی طرح ایک کو دوسرا بتاتا تھا, دوسرا دوسرے کو بتاتا تھا, تاکہ یہ کنیکشن سب تک پہنچ جائے. بہت ساری چیزیں اذان محترم. ایک اور قرآن کی آیت جو سورہ مائدہ کی آیت, وہ اس کا شان نزول اس واقعے کے بعد ہے, اس واقعے کے بعد ہے, لیکن اسٹرکچر میں وہ آیت پہلے رکھی گئی, وہ پہلے ہے. اس میں کیا پروردگار کہہ رہا ہے؟ اس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ وہ جو دین کی نابودی کا پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا ان کو اللہ نے آج مایوس کر دیا. مایوس کر دیا, یعنی یہ جو سسٹم دیا, یہ جو ولایت دی, اب نابودی جو وہ چاہ رہے تھے اس کو ختم کر دیا. خدا قرآن کی آیت ہے, خدا یعنی مایوسی, ان کے دلوں میں مایوسی ہے اور ان کو مایوس کر دیا ہے, وہ مایوس ہے. اور پھر وہ جو اگلا حصہ ہم کہتے ہیں یوم اکملت لکم دینکم, اور آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا, اور اتممت نعمتی, اور نعمتوں کو بھی پورا کر دیا. اور خدا کہتا ہے کہ میں بھی راضی ہوں اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. وہ اس کا شان نزول اس ولایت کے اقرار کے بعد ہے. اب آپ اس پس منظر کو دیکھیں. اہل سنت برادران ہمارے اکثر کہتے ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے, صحیح تھا, رسول خدا نے جمع بھی کیا, رسول خدا نے بلایا. رسول خدا جو کہہ رہے تھے کہ من کنتو مولا, یعنی مولا کے معنی دوست کے ہیں. اچھا, دوست کے ہیں, جس نے دوست کی, جس نے امام علی سے دوستی, جس نے میرے سے دوستی کی, اس نے علی سے, جس نے علی سے دشمنی کی اس نے میرے سے دشمنی کی. یہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دوستی اور دشمنی کی بات تھی کہ بھائی دوست ہے. تو اب اگر دوستی تھی تو اذان محترم یہ مصر والے, شام والوں کو کیا کرنا تھا دوستی کا بتا کے؟ اگر مشکل تھی تو مدینہ کے لوگوں کی ہوتی نا کہ دوستی کا اقرار کر رہے ہیں. تیسرا, کفار کیوں مایوس ہو رہے ہیں علی کی دوستی سے؟ کفار مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر دوستی ہے تو دوستی سے کفار کیوں مایوس؟ 3 دن تک مسلمان رکے رہے, کیا کرتے رہے؟ علی کی بیعت کرتے رہے. دوستی میں بیعت ہوتی ہے. اذان محترم دیکھیں, خدا نہ خواستہ ہمیں کسی سے نہیں ہے, ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں آپ احترام کریں اصحاب کا, سب کا احترام اپنی جگہ پر ہے. بات دیکھیں وہی ہے, جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا, جو پیچھے ہونا تھا نقصان
آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آج اگر امت ایک نہیں ہوگی تو کیسے چاہے گی اس مقام تک جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے؟ بس میں یہی سے ٹرانزیشن لینا چاہتا ہوں عزیزان محترم. سسٹم ہے یہ، شخصیت امپورٹنٹ ہے، مولا ہے، سب کچھ ہے، بٹ ایکچوئل میں وہ سسٹم ہے ولایت کا. اور یہی ولایت کا سسٹم جہاں بھی آئے گا دشمن گھبرائے گا. اور یہ مت سوچیں کہ دشمن کچھ نہیں کرے گا، دشمن نے سب کیا. مولا علی کا جب سسٹم انٹروڈیوس ہوا نا، اس کے بعد آپ کے سامنے صدر اسلام میں کیا ہوا، اسلام کے بعد کیا ہوا، رسول خدا کے جانے کے بعد، مولا کائنات کے جانے، یہاں تک کہ اتنا دشمن پینیٹریٹ کر گیا. پر یہاں تھوڑا سا پوز لیں. کیا کیا اسلام کے لوگوں نے؟ حضرت ابو ذر جیسی شخصیت کو جلا وطن قرار دیا. کس نے دیا؟ آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی آپ کے پاس ہے، کلاؤڈ آپ کریں. کیوں حضرت حضرت ابو ذر غفاری جیسے اصحاب کو جلا وطن کر دیا، تبعید کر دیا نا، دور کر دیا. ملک اشتر کا راستے میں قتل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ٹاپ 6 اصحاب کو، جلیل القدر صحابیوں کو، باس کو زندہ دفن کر دیا گیا. کیوں؟ سوال ہے نا، یہ سوال تاریخ میں کیوں ہوا سر؟ They want to eliminate جو اس سسٹم کو سپورٹ کرتے تھے. ایک ایک کر کے ان کو ہٹاؤ اور پھر ایک ایسی سسٹم لے کر آؤ کہ لوگوں کو دیکھنے میں نہ لگے کہ یہ دشمن ہے. کیا کیا؟ یزید 61 ہجری، یزید اسی سسٹم پہ آگے بیٹھ گیا. یعنی 1,24,000 انبیاء کی محنت کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا؟ ایک ایسا اسلام کہ جس میں حلال حرام، حرام حلال، فاسق فاجر سب ختم. وہ شخص آ گیا. اب کیا کرنا چاہیے تھا امت کو؟ امت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ امت کو اٹھانا چاہیے تھا نا کہ بھائی آپ کہاں سے آ گئے. مگر امت ایسے غفلت کے کیپسول کھا کے سو رہی تھی کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کے ساتھ ہوا کیا. اب اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج آپ سمجھتے ہیں اسلام ہوتا؟ نہیں ہوتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لا الہ الا اللہ. عزیزان محترم، سسٹم ہے یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی سسٹم آج دشمن ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے. دوز who are supporting نظام ولایت، ان کو ہٹا دو، کمزور کر دو، توڑ دو. کیوں؟ میں آپ کی خدمت میں ریفرنس لے کر آؤں عزیزان محترم کہ آپ بہرحال سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. صحیح ترمذی جلد 2، صحیح ابو داؤد، مسند حنبل اور جنابی المودہ، سب کا ریفرنس ہے، جلد ہے، صفحہ نمبر ہے، سب پر یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے گا، یعنی قیامت کی جو عمر ہے وہ ایک دن رہ جائے گی، خدا اس دن کو طولانی کر دے گا، اسٹریچ کر دے گا، تاکہ اس میں وہ آئے جو میرا ہم نام ہے، جو میری اولاد سے ہے. اور وہ جب آئے گا تو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہ جانے محترم، یعنی خود رسول فرما گئے کہ ایک شخص آخری ٹائم پر آئے گا اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا. اور انہی سب کتابوں کے اندر جانے محترم باقاعدہ ہے کہ وہ جو آئے گا
وہ جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے، میں اہل سنت کی حدیثوں میں روایت، میں اپنی روایت بتا ہی نہیں رہا آپ کو، جانب انہی میں سے ہے کہ وہ جو آئے گا، جس طرح علی میرے بعد امام ہے اور امت کا باپ ہے، وہ قائم بھی امت کا باپ ہے اور امام ہوگا. یہ سب کی کتابوں میں ہے، اور اس میں کوئی ڈفرنس بھی نہیں ہے، کوئی اہل سنت اس کا انکار نہیں کرتا، سب امام کا انتظار کر رہے ہیں. آنے والا شخص ایک ہی ہے. بعض کے بکس میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، بعض کے ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے. یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے. امام ہمارے عقیدے کے حساب سے غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. امام ابھی غیبت کبریٰ کے اندر موجود ہے. اب وہ جو آئے گا وہ علی کی اولاد ہے. جو رسول نے حلال قرار دیا اس کو حلال کرے گا، جو حرام قرار دیا اس کو حرام کرے گا. اب ہم سسٹم معاشرے کی بات چھوڑ دیں، ہم اپنی بات کریں. کیا میں تیار ہوں کہ میں امام کی اس بات کو ایکسیپٹ کروں پرسنلی طور پر، ذاتی طور پر امام کے ساتھ؟ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے. کیا ہم نے امام کو یاد کیا؟ کیا ہم نے صبح دعا عہد پڑھی؟ کیا ہم نے دعائے نطبہ کے جملے پڑھے؟ بے اینہ بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ؟ بہت ضروری ہے جانے محترم. انسان اگر اپنے امام سے رابطے میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے زندگی میں؟ کربلا کا جو خلاصہ ہے وہ یہی تو ہے، ایک امام ہے اور اس کے گرد لوگ گھوم رہے ہیں. کربلا میں یہی ہے، اصل حیات امام ہے، باقی کوئی قیمت نہیں ہے. ہماری زندگی میں ہمارا امام کہاں ہے؟ نو ون آسک یو کہ آپ کوفہ کیوں نہیں گئے، آپ مدینہ میں کیا کر رہے تھے. کوئی آپ سے تھوڑی پوچھے گا. آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا 2026 DHA فیز 8 AI کا دور، مین مشین کمبائن، what you are doing for امام. تم امام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اپنی ایجوکیشن، اپنا عمل، اپنا کردار، کیا کر رہے ہو تم امام کے لیے؟ جانے مت. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مشہد کی زیارت کے لیے نکلا تھا. راستے میں چور پڑ گئے اور اس کا سامان لوٹ لیا گیا. پریشان تھا، کہاں جائے، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے یا صاحب الزمان ادرکنی، امام کو پکارا. جانے محترم، امام کو پکارنا چاہیے، امام کو پکاریں. ہم جس سے بھی معصوم سے متصل ہوتے ہیں نا، توسل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ سب گزارشات امام زمانہ کے پاس آتی ہیں، کیونکہ اس وقت حجت خدا زمین پر وہی ہے. بغیر اس کے سگنیچر کے کوئی بھی چیز فلائی نہیں کرتی. یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا امام سب کچھ. تو اس نے پکارا، بہت پکارا، دیکھا کہ امام آ گیا. اس کو نہیں پتا چلا. ایک جوان آیا ہے اور اس نے بولا کیا پریشانی ہے؟ کہا وہ مال نہیں ہے، پریشان ہوں، جانا تھا. کچھ دیا، کہا یہ لو. کہا سامرا جاؤ، سامرا قریب تھا، وہاں پر فلاں عالم ہے شیرازی، ان کے پاس جانا اور ان کو کچھ نشانیاں بتانا تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکیں. کہا نشانی کیا ہے؟ کہا ان کو کہنا ہے کہ جب تم سیریا شام گئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہا جب وہاں تم گئے تو وہاں پر حرم میں کچھ کچرا تھا، تو آپ نے سوچا کہ میں کوئی جھاڑو مجھے مل جائے، میں اس کی صفائی کروں، تو آپ کو نہیں ملا، تو آپ نے اپنی ابا سے صفائی کی. کہا یہ ان کو بتا دینا. تو یہ وہاں پہنچا، اس نے سب ان کو بتایا. تو اس نے بولا کہ تم پہچانے نہیں وہ کون شخص تھا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا پہلے میں تمہاری آنکھوں کو چوموں کہ تم نے مہدی فاطمہ کی زیارت کی ہے. اور کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں وہاں صفائی کر رہا تھا تو امام مجھے دیکھ رہے تھے. اذان محترم، ہمیں نہیں پتا.
کہ آج ہماری مجلسوں میں کون سی مجلس میں ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اصل وارث تو وہی ہے، اصل کربلا کا وارث وہی ہے، عزا کا وارث وہی ہے جانب۔ اس لیے توسل بہت ضروری ہے۔ آپ جوان ہیں ماشاءاللہ سب، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں متصل ہو، امام سے گفتگو کرے، ہر روز امام کی سلامتی کا صدقہ دیا کرے، اپنے سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ، امام کو یاد کرے، امام کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرے، کسی کا خیر کرے، بھلا کرے۔ انتظار گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا، انتظار کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ بہرحال اپنے اندر اپنائیں۔ بہرحال آپ جوان ہیں زان محترم، اور جوانی کی قدر کو پہچانے۔ صدر اسلام میں ایک جنگ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی محمد یا علی اللہم صلی علی محمد، ایک جنگ میں رسول خدا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے گئے کہ ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا مدینہ میں، کسی کو ضرورت ہے کام کی، تو ایک جوان کو بھی ایسی تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، پوچھتا تھا کوئی کام ہے۔ اچانک سے ایک گھر میں گیا کہ جس کا مرد جنگ میں گیا ہوتا، خاتون نے دروازہ کھولا، شیطان نے وسوسہ کیا، اس نے خاتون کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جیسے ہی لگایا خاتون چیخنا شروع ہو گئی، النار النار النار، یعنی آتش آتش آتش۔ ایسا اس نے بولا کہ اس کے وجود میں وہ آگ لگ گئی، ایسی آگ لگی جیسے آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اور تیلی لگا دیں، اس کے وجود میں آگ لگی۔ یہ دیوانہ ہوتا ہوا النار النار بیابانوں میں چلا گیا توبہ کرنے، ہاتھ لگا صرف۔ جیسے رسول خدا واپس آئے، رسول خدا کو پتہ چلا کہ جوان نے ایسا کیا ہے اور وہ توبہ کرنے کے لیے بیابانوں میں گریا کر رہا ہے۔ خدا نے رسول خدا کو خطاب کیا، رسول اسے بلا لو، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ خدا رحمان۔ مسجد میں نماز ہوئی، یہ پڑھنے آیا، رسول خدا ممبر پہ بیٹھے، یہ شرم سے نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ رسول خدا نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ جیسے ہی یہ سورت ختم ہوئی، اس شخص نے ایک ہچکی لی، مر گیا۔ قیامت ایسی ہے، آخرت ایسی ہے۔ دنیا کی لذتیں بہت تھوڑی سی ہیں، تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر کی لذت انسان کتنا گھاٹے کا سودا کرتا ہے، امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا اگر ذہن آلودہ ہے، کیسے امام زمانہ کے خیال کو ذہن میں لائے گا؟ کیسے لائے گا؟ آپ خود سوچیں نا، آپ احترام میں اپنے گھر والوں کو، کسی کو، کوئی مہمان، آپ کیا اس پلیٹ میں کھانا دیں گے جس میں کوئی نجاست ہو؟ آپ کے پلیٹ میں تو تھوڑا سا نشان بھی ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑا سا صاف کر کے دو، مہمان ہیں پانی پلا رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی کو کھانا کھلاتے، پانی پلانے کے لیے بھی اس نجاست کو صاف کر کے دیتے ہیں، تو آپ اس ذہن میں اس حجت خدا کا خیال کیسے لائیں گے اگر اس میں دنیا کی نجاستیں ہوں، دنیا کی چیزیں ہوں؟ کیسے ہم اپنے آپ کو کریں گے؟ تو بہت انسان بہرحال اپنے آپ کو دیکھے۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، ایک شخص فکر، تفکر اور مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرتا تھا، مشہد مقدس میں امام کے صحن میں بیٹھا ہوا مراقبہ کر رہا تھا۔ اچانک سے اللہ نے فضل کیا اور برزخ کی آنکھ کھل گئی۔ برزخ کی آنکھ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کو انسین چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں یہ جانوروں کی شکل میں۔ ایک حدیث ہے کہ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو آپ کا اندازہ ہو کہ اصل شکل انسان کی وہ ہے جو اس کا نفس ہے۔ نفس کیسے بنتا ہے؟ جو وہ عمل کرتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ رہتا ہے، وہ شکل۔ تو اس نے دیکھا کہ سب جانوروں کی شکل ہے، مگر ایک شخص کونے پہ بیٹھا جو بال کاٹنے والا تھا، وہ بالکل انسان ہے۔ اچانک سے اس کی جب حالت بہتر ہوئی، یہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، کہا تمہیں پتا ہے کہ کیا خبر ہے؟
تو اس نے بولا ہاں مجھے پتہ ہے کیا خبر ہے، مگر پہلے اپنی شکل تو دیکھ لو۔ اس نے آئینہ دیا اس کو، اس نے آئینہ دیکھا تو یہ خود بھی جانور تھا، اس نے غصے میں وہ آئینہ پھینک دیا۔ تو اس بال کاٹنے والے نے بولا آئینے کا کیا قصور ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اذان محترم، امام ہے، مجلس اس شکل کو صحیح کرتی ہے۔ آپ جہاں آئے ہیں آپ جیسے بھی تھے، مگر جب یہاں آئے ہیں تو حسینی ہیں۔ آپ کے اوپر جو ٹیگ لگا ہوا ہے نا اس ٹائم، عالم برزخ سے اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ نہیں پوچھ رہا کون ہے، امیر ہے، غریب ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ آسمان سے صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، ہیش ٹیگ امام حسین۔ یہ امام حسین کے ذکر میں آیا بیٹھا ہے، یہی چیز ہے، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ سید الشہداء نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو ان کے سامنے ہوا، آسان نہیں تھا، اٹ واز ناٹ ایزی، آسان نہیں تھا۔ اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، بابا کے ساتھ کیا ہوا، بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے خیمے کے اندر سے حسن، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا درود بھیج دے محمد وعلم اللہ صلی اللہ علیہ محمد، امام کی جہاں نماز کو کھینچ لیا۔ یہ سب امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ مقام پرستی کتنی بڑھ گئی ہے۔ مقام پرستی تھی نا، یعنی ڈیزگنیشن، پوسٹ، اسی کی خاطر سب کچھ ہو رہا تھا۔ کتنا فراڈ تھا، کتنا دھوکہ تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ امام حسین کو پتا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ امام حسین نے اسی لیے ایسی کربلا ڈیزائن کی، ایسا سٹرکچر بلڈ کیا کہ قیامت تک کی یزیدیت اس سے گھبرائے گی۔ صرف 61 ہجری کے یزید کو اکھاڑ کے نہیں پھینکا، وہ تو جناب زینب کا صرف ایک جملہ یزید کے دربار میں اسکت، خاموش ہو جا، پوری ملکوتیت کی دیواروں کو گرا گئی۔ حیدر کی بیٹی تھی۔ امام نے وہ کام کیا کہ قیامت تک فرعونیت، نمرودیت، قارونیت، یزیدیت اس سے گھبرائے گی۔ نہ صرف گھبرائے گی، اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ آج آپ کے سامنے جن کے ہاں موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں۔ کربلا یہی ہے، امام کا کارواں جاری اور ساری۔ ایک مقام پہ پہنچا ہے تو دیکھا کہ اللہ اکبر، تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ امام نے پوچھا کہ تکبیر کیوں لگائی؟ کہا سامنے نخلستان، درخت نظر آ رہے ہیں۔ ہاں درخت ہیں، کچھ کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ۔ جب گئے واپس آئے، کہا مولا درخت نہیں ہے، لشکر ہے، ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں وہ لشکر قریب آیا۔ لشکر کا سردار کون ہے؟ حر۔ حر کون ہے؟ حر وہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے طاقتور اور شجاعت شخص کون تھا؟ حر تھا۔ جیسے ہر زمانے میں لوگ طاقتور شخص تھے، ہر زمانے میں خیبر کے اندر ایک طاقتور تھا جس نے اپنے آپ کو، اس سے لوگ ڈرتے تھے، اس کا نام تھا۔ اسی طرح خندق کے اندر حر بھی ایسی شخصیت تھی، طاقتور شخص۔ حر جیسے ہی آیا، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، کہا عباس لشکر پیاسا لگتا ہے، پانی پلاؤ۔ لشکر کو پانی پلایا گیا۔ یہاں تو پانی تھا نا۔ پھر جب پانی پلا دیا تو پھر کہا عباس جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔
حسین دشمن کے لشکر کو بھی پانی پلا رہا ہے. حسین ہے، امام حسین ہے، کریم ہے، کریم ابن کریم ہے. پانی پلایا. کہا باس جانتے ہو نا، جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے نا، پانی کا برتن ہٹانا نہیں. اب ہر تھوڑا گھبراہٹ ہو گیا. کہا ہر سے مولا نے پوچھا کیا کہا؟ کہا بس آپ کے ساتھ ساتھ جہاں آپ جائیں گے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. امام نے اپنی سواری کا رخ موڑا. موڑنے لگے تو ہر نے سواری کے لگام میں ہاتھ ڈال لیا. شریف آدمی کی سواری کو کوئی روک لے. امام نے فرمایا ہر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. ہر کا یہ سننا تھا. کہتے ہیں ہر کانپنے لگا، ہاتھ جوڑے. کہا آپ نے تو میری ماں کے لیے یہ لفظ یوز کر دیے، آپ نے تو میری ماں کے لیے لفظ استعمال کر لیا مولا، لیکن آپ کی ماں کا احترام ایسا ہے، نام لینے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے. اور سواری چلی گئی، خیمے لگ گئے، شب عاشور آ گئی. ہر کے ساتھ 3 لوگ اور تھے جو اس کے ساتھ. ایک اس کا بیٹا تھا، اس کا بھائی تھا، اور اس کا ایک غلام تھا. غلام سے بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر جو تھا وہ جلدی سونے کا عادی تھا. شب عاشورہ وہ غلام دیکھتا ہے ہر ٹہل رہا ہے. اب اس کی ہمت تو نہیں کہ اپنے آقا سے کچھ پوچھے، تو اس نے بھائی کو بلایا ہر کے کہ جاؤ پوچھو مسئلہ کیا ہے. بھائی آیا. کہا ہر کیا ہوا؟ بعض بیان کرتے ہیں کہ ہر نے اپنے بھائی کو پکڑا، امام حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا اور کہا سنو. چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، العطش العطش العطش. کہتا ہے قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو، قرار نہیں تھا، مجھے روکنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ قرار نہیں تھا. کہا مسئلہ کیا؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے کرم جناب سید آقا. عزاداران موت، وہ شخص جو دشمن کے لشکر کا سالار ہو، اسے اس مقام پہ پہنچا دیا قیامت تک کے لیے کہ لوگ جناب ہر سے متصل ہوتے ہیں. رات گزر گئی، صبح آئی، 4000 تیر کمان والوں نے تیر چلائے. اس کے بعد ایک ایک کر کے جنگ شروع ہونے والی تھی. ہر نے اپنے بیٹے کو بلایا. کہا بیٹا اگر تمہارے سامنے 2 راستے ہوں، ایک جنت میں جاتا ہو اور ایک جہنم میں جاتا ہو، تو تم کون سا انتخاب کرو گے؟ کہا بابا جنت والا راستہ اختیار کروں گا. کہا تو بس پھر چلو. کہا میرے ہاتھوں کو باندھو، میری ابا کو میرے سر پہ اوڑھ دو. ہاں عزاداران محترم، جانے لگا، بڑھنے لگا. اچانک سے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھا. کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آپ کے استقبال کے لیے آ رہے. تھوڑا اور آگے بڑھا. کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی آپ کے استقبال کے لیے آ رہے.
یا حسین کتنا کریم ہے میرا مولا. ابا ہٹائی, ہاتھوں کو باندھے. امام نے کہا ہاتھ کھول دو, تم آزاد ہو گئے حر, تم چھوڑ دو, تمہاری توبہ خدا نے قبول کر لی. کہا آؤ حر خیمے میں. کہا نہیں مولا, جو غلطی کی ہے اسے پورا کرنے دے, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے. امام نے کہا ٹھیک. آپ سوچیں آپ کے پاس کوئی مہمان آئے, آپ اس کو کم سے کم پانی تو پلاتے ہیں نا, کم سے. امام نے بھی کہا حر کو جانے دیا, کیونکہ امام کے خیموں میں پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. عزاداران محترم, بس بعض کہتے ہیں کہ حر نے کہا پہلے میرا بیٹا جائے گا پھر میں جاؤں. اس سے پہلے بیان کرتے ہیں حر نے اجازت لی مجھے اہل حرم کے خیموں کے پاس جانے دے. خیموں کے پاس گیا, خاک کو سر پہ ڈالا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے علی کی بیٹیوں, روز محشر اپنی والدہ سے میری شکایت نہ کرنا, میں نے کاروان کو روکا. گیا, خدا اجرکم اللہ, خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. میں نے پہلے بھی کہا محرم میں رونے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے, جب جو یاد آئے رونا شروع کر دیں. عزاداران محترم کہتے ہیں حر کا بیٹا گیا, حر کا بیٹا گیا, لڑتے لڑتے گرا, دشمن کی فوج کی بھگدڑ ہوئی, خاک اتنی بلند ہوئی. حر اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے, بیٹا نہیں مل رہا. کہا بیٹے مجھے آواز دو. لبیک کہو, کہاں ہوں میں تمہیں ڈھونڈوں, کدھر ہو, نظر نہیں آتے. اچانک سے خاک اٹھی تو کیا دیکھتا ہے, حر کے بیٹے کا سر ہے اور حسین کا زانو ہے. آپ کے بھی جوان بیٹے ہوں گے, خدا سلامت رکھے. جیسے ہی حر پہنچا نا جوان بیٹے کے بدن پہ, تو امام نے کیا کہا, حر جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا. میں کہوں گا حر تھوڑی دیر رک جاتے تو دیکھتے ایک زخمی باپ کیسے جوان بیٹے کے لاشے نہ صرف آیا برچھی کو بھی نکالا ہے حر. خدا آپ کو اس کا جناب علی اکبر آپ کے جوانوں کی حفاظت کریں. عزاداران محترم, حر گئے, حر بھی لڑے, جیسے لڑ سکتے تھے بہادر تھے لڑے. حر بھی گرے, جیسے ہی گرے میرا مولا پہنچ گیا, حر کے سر کو بھی زانو پہ رکھا. ایک جملہ کہوں, سب کے سروں پر حسین اپنے زانو پہ رکھا. حسین کا سر کس نے اپنے, یقیناً وہ ماں آئی ہوگی مدینہ سے جس نے چکیاں پیس کر پالا تھا. اے میرا حسین. امام نے بس, آپ نے گریہ کر لیا, بس آخری منزل آپ سے التماس. امام نے رومال نکالا. رومال کس کا تھا؟ اپنی ماں کا رومال. جناب حر کے پیشانی پہ باندھا. حر نے جناب سیدہ کا احترام کیا تھا, قیامت تک کا انتظار نہیں کرنے دیا امام حسین نے کہ وہاں تمہیں کچھ ملے گا. یہیں پر ایک ایسی گواہی دے دی, حر میری ماں کا احترام کیا ہے. پھر دیکھیں امام کا جملہ, امام کیا کہتے ہیں, حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا, اور حر تم آزاد ہو گئے. اور ہاں عزاداران محترم, جو جناب سیدہ کا احترام کرتا ہے
جس کے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہوتی ہے، امام حسین بھی اسے قبول کر لیتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا محرم کے ایام ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بھی آپ کی والدہ کے خاکسار ہیں، نوکر ہیں۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جب دروازہ در کے ساتھ لگا تھا آپ بڑے چھوٹے سے تھے، آپ نے اپنی ماں کو دیکھا جو در و دیوار میں آ گئی، آپ نے اپنی ماں کو دیکھا جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے۔ ارے وہی ماں ان مجلسوں میں آ رہی ہے۔